کاش میں وقت گزاری کے کھیل کا حصہ نہ بنی ہوتی۔ کاش میں پہلے ہی دن باپ یا بھائی کو بتا دیتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ وہ ندی کے دو کنارے تھے، کنارے ہی رہے، ساتھ ساتھ مگر درمیان میں بے تحاشا چوڑا پاٹ۔ اس نے سبھی سے چہرے والے سوئے ہوئے شخص کو حسرت سے دیکھا اور بار بار دیکھا۔ بلاخر اس پر رضائی درست کر کے انگیٹھی بیڈ سے دور ہٹا کر کمرے سے نکل آئی۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹ کر اس نے فجر پڑھی۔ نانی کو دوا سے پہلے کچھ کھلانا ضروری ہوتا تھا۔ کچن میں جانے کا سوچ کر اس نے گرم شال چارپائی پر رکھی اور بال سمیٹنے کے لیے کنگھی اٹھا لی۔ وہ بال سلجھا رہی تھی جب میاں جی کی بہو دودھ کا جگ ہاتھ میں لیے آ گئی۔ السلام علیکم بی بی جی۔ زوردار سلام پر نانی نے جواب دینے کے لیے رضائی چہرے سے ہٹائی۔ تارا باجی، اب آپ بھی خوشخبری سنا ہی دیں، وہ شوخی سے بولی تو انہوں نے چونک کر تارا کو دیکھا جو قدرے نم نم سے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ ارے بچی، تیرے منہ میں گھی شکر، سدا سہاگن رہو۔ نانی تو کھل ہی پڑی جبکہ وہ قدرے الجھ کر ان دونوں کو اور کبھی ہاتھ میں پکڑے برش کو دیکھ رہی تھی۔ پہیلی خود ہی حل ہو گئی۔ اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ 10 دن ہو گئے تھے لیکن اسے اب بھی یقین نہ آتا کہ نانی اماں فوت ہو گئی۔ اسے لگتا ابھی آواز آئے گی، تارا مجھے وضو کروا دو۔ سارا خاندان آخری رسومات میں شریک رہا لیکن اس سے بات چیت فقط ماں بہن نے ہی کی۔ نفیسہ نے بھی بات کہاں کی، فقط اس کی باتوں کا جواب دیا تھا۔ باقی سارے لوگ تو تیسرے دن لاہور چلے گئے تھے کہ وہاں بھی بہت سے لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے، جبکہ سعید صاحب اسی کے پاس تھے کیونکہ یہاں بھی لوگ آ رہے تھے۔ نین تارا کو سعید ماموں بالکل اچھے نہ لگ رہے تھے۔ ساری زندگی نانی کو ترسا کر اب سارا دن رو کر گزار۔ جانے ہم کب اس مردہ پرستی سے نکلیں گے۔ زندوں کی قدر نہیں، مرے ہوں کو رونے والے۔ اس نے سپارہ پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کی صورت نگاہوں میں پھرنے لگی، جوڑیوں برا مہربان چہرہ۔ پھر جو اس نے رونا شروع کیا تو وہاب کی آواز پر ہی آنسو رکے تھے۔ اور کتنا رونا ہے تم نے؟ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ وہاب نے دیوار کے ساتھ پڑی کرسی کھینچی اور اس کے مقابل آ بیٹھا۔ نین تارا نے دیکھا، بڑھی ہوئی شیو، بھاری پپوٹے، قدرے سرخ آنکھیں اور ڈھیلا ڈالا سا انداز۔ وہ بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ اس گھر کے پیپرز ہیں اور یہ دادی کی جولری ہے، ان کی خواہش تھی یہ تمہیں دے دی جائے۔ پلاسٹک کی تھیلی اس کے ہاتھ میں دیتے بس ذرا سی اس کی آواز لڑکھڑائی، پھر وہ سنبھل گیا۔ تارا کے آنسو گود میں گرنے لگے۔ بہتر ہوتا آپ انہیں اپنے پاس رکھ لیتے۔ نہیں، یہ تمہاری امانت تھی، تم ہی رکھو۔ 2-4 دن میں ابو بھی چلے جائیں گے، میں آج ہی جا رہا ہوں۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے کیا سوچنا ہے؟ وہ ہراساں ہو کر اس کے مزمحل سے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ بھی اس کے شال میں لپٹے چہرے پر آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ میرا مطلب کہاں جانا چاہتی ہو؟ ادھر اکیلے رہنا تو ممکن نہیں۔ لاہور اور شیخوپورہ کا سوچ کر ہی اس کا دل بند ہونے لگتا تھا کہ کوئی بھی پہچان کر آوازیں کسنا شروع کر دے گا۔ وہی لڑکی جا رہی ہے نا جو 2 لڑکوں کے ساتھ ٹی وی پر آئی ہوں؟ لمحوں میں تجزیہ کر کے اس نے کہا، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ مشکل ہو جائے گا یہاں تنہا رہنا۔ میرا مشورہ یہی ہے جلد از جلد اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لو، مجھ سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ دماغ تو ویسے ہی ہلا ہوا تھا، اوپر سے اس کی بات ایسی تھی کہ وہ خود پر قابو ہی نہ رکھ پائی۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا بائیں ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ کر چلا پڑی، آپ نے نانی سے وعدہ کیا تھا۔ شش، وہاب نے انگلی کھڑی کر کے خاموش ہونے کی وارننگ دی۔ آرام سے بات کرو اور ہاتھ ہٹاؤ اپنے۔ بھرپور ناگواری سے اسے دیکھا۔ مردہ وعدے زندگی سے زیادہ ضروری یا اہم نہیں ہوتے، وہ بے رخی سے بولا۔ ان کو حفاظت سے رکھ لو۔ فائل اور زیورات کی طرف اشارہ کر کے وہ سرعت سے کمرے سے نکلا تھا۔ وہ لوگ لاہور چلے گئے لیکن اسی شام میاں جی کی بیوہ بیٹی اپنے 3 بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس شفٹ ہو گئی۔ میاں جی جھولیاں بھر بھر کے وہاب کو دعائیں دے رہے تھے۔ عائشہ بھی شکر گزار تھی۔ اس کے سسرال والے اس کا عقد ثانی اپنے دوسرے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے جس کے لیے وہ بالکل راضی نہ تھی۔ وہاب کی مداخلت نے معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹا دیا تھا۔ نتیجے میں اسے عائشہ اور اس کے بچوں کا ساتھ مل گیا۔ تارا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ شخص مہربان زیادہ تھا یا بے مہر، لیکن جیسا بھی تھا وہ دل کے کہیں بہت اندر اتر گیا تھا اور ہر گزرتے دن اتر رہا تھا۔
وقت کب رکا ہے جو اب رکتا، بے رحمی سے ہی صحیح پر گزرتا جا رہا تھا۔ وہ ہر مہینے مناسب رقم بھیج دیتا تھا، اس کے پاس اسی میں سے بھی بچ جاتی تھی جو وہ خیرات کر دیا کرتی تھی۔ میاں جی کے ہاں پوتا ہوا تھا، مبارکباد دینے جانا بنتا تھا۔ کلچ اٹھا کر عائشہ کے ساتھ وہ میاں جی کے گھر چلی آئی۔ دیکھو تو بلا کس پر گیا ہے، عائشہ اصرار کر رہی تھی، جبکہ وہ نرم و نازک سے گلابی گڈے کو گود میں لے کر نامعلوم درد کے دریا میں ڈوب اتر رہی تھی۔ اس کی کیفیت بڑی جلد نند بھاوت کی نظر میں آ گئی۔ آپ ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھا لیتی؟ دکھایا ہے، اس نے بمشکل تھوک نکل کر کہا۔ پھر کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ کچھ نہیں کہتے، بس دعا کی ضرورت ہے۔ اس نے جلدی سے بات سمیٹ کر 500 کا نوٹ بچے کی بند مٹھی میں ارسا اور 100 روپے سر سے وار کر عائشہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ عائشہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ کسی کو صدقہ دے جائے۔ آپ کب آئیں گی؟ وہ فون پر پوچھ رہی تھی۔ کیوں؟ آگے سے انداز حسب سابق حوصلہ شکن ہی تھا۔ آپ کبھی کبھی رات میں رک جایا کریں تو۔ اس نے اپنی ہستی کے اوپر اپنے گند سے لتڑے پاؤں رکھے۔ غلطی جو اپنی تھی، کس خوشی میں؟ وہ بات کاٹ کر پوچھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے جیسے آس پاس والے مشکوک ہو رہے ہیں، تو ہونے دو، میں نے دنیا کے شکوک دور کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ اس نے دل گرفتی سے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ شام ڈل رہی تھی، پرندے اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف پلٹ رہے تھے۔ پھول سارا دن خوشگوار گزار کر مرجھا چکے تھے۔ عائشہ چارپائیاں ترتیب سے رکھ رہی تھی جب اسے گاڑی کی آواز آئی۔ نین تارا کو لگا پیر زمین پر سے اکھڑ گئے ہیں۔ خوشی ہی ایسی تھی۔ وہ سرمئی شلوار قمیض میں نکھرا نکھرا اجلا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سلام کے بعد اس کے ہاتھوں سے مختلف شاپر پکڑ کر عائشہ کو دیے اور اپنی معیت میں اسے صاف ستھری چارپائی کی طرف لے کر آ گئی۔ اس سے پوچھ کر چائے بنانے کچن میں آئی تو عائشہ فروٹ فریج میں رکھ رہی تھی۔ باجی بچوں کو دینے کے لیے نکال لوں؟ بچوں کو دینے کے لیے نکال لو، رہنے دو جی۔ ایسے کیسے رہنے دوں؟ میرے سامنے جلدی نکالو اور ان کو دو۔ وہ چائے پی رہا تھا۔ نین تارا ساتھ والی چارپائی پر بیٹھی تھی جب عائشہ بچوں کے ساتھ گیٹ کی طرف جاتی نظر آئی۔ کہاں جا رہی ہو عائشہ باجی؟ وہ جی بچے کہتے ہیں ہم نے کاکے کے پاس سونا ہے، وہ کہہ کر دہلیز پار کر گئی۔ نین تارا اٹھ کر زنجیر لگانے چل دی۔ دھیمی دھیمی مدہوش کرنے والی چاندنی میں فضا رات کی رانی سے مہک رہی تھی۔ نین تارا، اس نے گلا صاف کر کے اسے پکارا۔ میری بس ہو گئی ہے، تم نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن میں نے کر لیا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے سنتی گئی۔ ابو کی حالت نے مجھے یہ ضرور سکھا دیا ہے کہ امی جیسی بھی ہیں، میں ان سے ناراض نہیں رہنا چاہتا، میں ان سے کٹ کر خوش نہیں تھا۔ اب ان کے پاس جا کر سکون میں ہوں، انہیں خوش دیکھتا ہوں تو لگتا ہے خوش ہوں۔ اس کی 1000 باتوں کا جواب اس نے وہی دیا جو اس نے دینا تھا۔ میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں، یہاں آ کر میں بے بس ہو جاتی ہوں۔ اب چلو یہ تو سکون ہے کہ جس نام سے منسوب ہوں اس سے تو مخلص ہوں۔ مجھے پتا ہے میں کسی سے محبت نہیں کر سکوں گی، مجھے منافقت کی طرف دھکا نہ دے، بس اتنی گزارش ہے۔ وہاب کی شادی کی اطلاع بھی اسے بہن نے دی تھی۔ ماں کی بے بسی کے واسطے دے کر طلاق کا بھی وہی کہتی تھی، لیکن اس نے کانوں میں کڑوا تیل ڈال لیا۔ 18 مہینے اور 19 دنوں میں ماموں نے 10 چکر لگائے، تحفے تحائف بھی لاتے رہے، ایک نہیں پلٹ کر آیا تو وہ ظالم ہی نہ آیا۔ شاید ہمنا نہ آنے دیتی ہو، وہ 1000 تعویلیں گھڑتی توڑتی تھی، جبکہ اسے معلوم تھا وہ اسے توڑنا چاہتا تھا تاکہ مجبور ہو کر علیحدگی کا فیصلہ کر لے۔ وہ کیسے کر لیتی؟ وہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سب کو یاد کیا۔ لوگوں اور رشتہ داروں کا خوف اس قدر حاوی تھا کہ اس نے لاہور جانے کے بجائے اپنے گھر میں بیٹھ کر ہمنا کا غم منانا فیصلہ کیا تھا۔ بہن کا فون آیا ہوا تھا، ماموں بیمار تھے۔ ٹھیک ہے آپ پھر بات کریں گے، مجھے ابھی جلدی نکلنا ہے ورنہ بس چھوٹ جائے گی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ فون کے اس پار اس کی بڑی بہن کا حیران ہونا بنتا تھا۔ اسے 3 سال ہو گئے تھے، وہ کبھی قصبے تک نہ گئی تھی اور اب اچانک بس کا ذکر کر رہی تھی۔ لاہور جا رہی ہوں ماموں اور عبد الباسط کی عیادت کے لیے۔ جب عبد الباسط کی ماں فوت ہوئی تھی تب تو تم اپنے خوف کو گلے لگا کر بیٹھی رہی، اب ماموں بیمار ہوئے تو بھاگی بھاگی جا رہی ہو۔ اب ادھر لوگ تو نہیں ہوں گے نا؟ ویسے بھی ماموں ہی تو نانی کے بعد رشتہ نبھا رہے ہیں، کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑتے۔
اب تو باسط بھی شدید بیمار ہو گیا ہے، سوچا اسے بھی دیکھ لوں گی۔ اس نے بہن کی ناراضی پر حسان سے کہا۔ فون کے پار سے اس کی ماں جائی نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کچھ غلطیوں کا خمیازہ مرد کا قصور ہوتے ہوئے بھی عورت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کچھ غلطیاں محض جوانی چاٹتی ہیں، کچھ ایسی نامراد ہوتی ہیں کہ ساری ساری زندگی کھا کر بھی بھوکی کی بھوکی رہتی۔ میاں جی کے ساتھ بس میں خاموش بیٹھے، اسے ماضی کے سفر یاد آئے، جب وہ اور الوینا سفر کے لیے نکلا کرتے